امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کو آج بڑا بحث اور بڑا اعتراض اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو ہدف کا نشانہ، تنقید کا نشانہ بنا لیا ہے اور طرح طرح سے آپ کی ذات عالی شان کے اوپر کیچڑ اٹھائی جاتی ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ ہے کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے والد حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو سفیان بھی صحابی، ان کی والدہ حضرت سیدتنا ہند یہ بھی صحابی، ان کی بہن حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام عزہ اور ام الحکم یہ ساری کی ساری صحابیات، ان کے بھائی حضرت ابو خالد صحابی، ان کے بھائی حضرت ابو عتبہ صحابی، اور یہ سارا کا سارا خاندان صحابہ کرام کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رفعت اور وہ شان ان حضرات کو عطا فرمائی، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں، آپس کے اندر بڑے مہربان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو انہیں رکوع اور سجدہ کرنے والا اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والا پائے گا، کہ یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور یہ صفت قرآن کریم نے ان حضرات کی کیوں بیان کی؟ ان کو یہ عزت، یہ شان کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں۔ ان کو شان اس لیے ملی ہے، یہ بلند رتبہ اس لیے ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کی عزت بیان فرمائی ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت مسلمہ سے بڑا خصوصی تعلق ہے، اور وہ خصوصی تعلق کیا ہے؟ وہ خصوصی تعلق ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہے حضرت ام حبیبہ۔ اب حضرت ام حبیبہ چونکہ حضور کی زوجہ ہیں، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ام المومنین، تمام مومنین کی ماں۔ اچھا، ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ، تو اب اس رشتے کے اعتبار سے وہ ہمارے کیا لگیں گے؟ ماموں۔ کون لگیں گے؟ ماموں۔ یہ روایات کے اندر آیا، علماء نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ اس امت کے ماموں بھی لگتے ہیں، کیونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آپ کا ایک اور رشتہ بھی بنتا ہے۔ اچھا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک اور رشتہ کس طرح سے بن گیا کہ یہ حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، کیونکہ آپ کی حضور کی زوجہ کے بھائی ہیں تو حضور کے سسرالی رشتہ دار ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں سے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے کچھ میرے ساتھی وزیر اور انصار کو منتخب فرمایا، اور ان انصار اور ان مہاجرین کے اندر میرے لیے کچھ میرے سسرالی رشتوں کو منتخب فرمایا، اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ان لوگوں کو، انصار کو، مہاجرین کو، میرے وزیروں کو برا بھلا کہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ یہ کس کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا حضور اپنے سسرالی رشتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، حضور اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ان کو برا بھلا کہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور قیامت کے دن نہ ان کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا نہ ان کا کوئی
نفل قبول کیا جائے گا. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسرالی رشتہ دار بھی بنتے ہیں. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی ہے, حضرت علی کی بھی زیارت کی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے داماد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک ہیں, بڑے تقوی و پرہیزگار والے آدمی ہیں, اور محدثین کا امام ان کو شمار کیا جاتا ہے. اتنے بڑے محدث ہیں حضرت سعید بن مسیب. حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا حضرت امام زہری نے, اور امام زہری خود کون ہے؟ یہ خود بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام زہری نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسا خیال رکھنا چاہیے, کیا گمان رکھنا چاہیے؟ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جو شخص حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان سے محبت کرے, عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے, اور حضرت امیر معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس شخص کا حساب پڑھے کتاب آسانی کے ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کا حساب کتاب بڑی آسانی کے ساتھ دے گا. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے صحابی ہیں. توریت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب, اس میں حضور کے اوصاف لکھے ہوئے تھے, اور اوصاف کے لکھے ہوئے تھے کہ بھئی آخری زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری زمانے کے اندر میرا محبوب جو آئے گا وہ کوئی سخت مزاج نہیں ہوگا, وہ نرم طبیعت ہوگا. اور حضور نے اس توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس رسول کی ولادت مکے میں ہوگی, وہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے جائے گا, اور اس کی سلطنت شام تک کے اندر موجود رہے گی. ملک شام کے اندر بھی اس کی سلطنت. اب علماء نے فرمایا کہ اس بات کے اوپر غور کرو کہ حضور کی ولادت مکے میں ہوئی ہے, حضور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے, تو حضور کی حکومت شام کے اندر کیسے گئی؟ تو فرمایا حضرت امیر معاویہ کی حکومت شام کے اندر تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حکومت شام کے اندر تھی. تو جہاں پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی شام کے اندر, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے یہ محبوب کی حکومت ہے, سلطنت ہے. ملک شام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. صحابی رسول ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے سحری کی دعوت دی. سحری کا وقت ہے, اور سحری کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. سحری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں. تو سحری کے وقت مجھے بلایا, صحابی رسول کہتے ہیں, اور جب میں سحری کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے تھے, اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما, اس کو عذاب سے محفوظ فرما. اور ایک روایت میں آیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شہروں کے اندر معاویہ کی حکومت کو قائم فرما. بہت دعا کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما, معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے, ہدایت دینے والا بنا دے, اور ہدایت یافتہ بنا دے. اس بات کو بڑا سمجھیے گا. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے اور مہدی بنا دے. دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے ہدایت دینے والا. ہدایت دینے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی باتیں بتائے گا. جیسے ہمارے یہاں مقررین ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, تو یہ دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, لوگوں کو نیک کاموں کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے مہدی. مہدی کون ہوتا ہے؟ مہدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود بھی ہدایت ملی ہوئی ہوتی ہے.
جب بعض اوقات یہ تو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ خود نیک ہیں لیکن انہوں نے لوگوں کے اندر کوئی واعظ و نصیحت نہیں کی، جنگل کے اندر رہنے والے ہیں، غاروں کے اندر عبادت کر رہے ہیں، خود نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے لیکن وہ اپنی واعظ و نصیحت کر کے دوسروں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا رہے. یہ ایک طبقہ ہے. اچھا دوسرا طبقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طبقہ ہوتا ہے دنیا کو نیکی کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے مقررین ہوتے ہیں، وہ دنیا کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر خود اپنی زندگی میں سدھار پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. تو حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ صرف ہادی ہوتا ہے، ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف مہدی ہوتا ہے، اس کو خود ہدایت ملی بھی ہوتی ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ کے لیے حضور نے کیا دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، اس کو مہدی بھی بنا دے، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ہدایت ملا کرے. اور اس کے بعد حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر اپنے صحابہ کے بارے میں کی ہوئی دعا تو حضور کی ضرور قبول ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہادی بنایا، آپ کو مہدی بنایا. لیکن اب بعض لوگ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ رہ گیا کہ آج جیسے آج بھی ہمارے دور کے اندر، اور یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے ارشاد فرمائی تھی. قیامت کی علامات میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے نیک لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کیا کریں گے، ان کو برا بھلا کہا کیا کرے گا. اور یہ صورت آج ہمارے یہاں بالکل واقع ہو رہی ہے، بالکل دیکھنے کے اندر آ رہی ہے کہ ایک پورا کا پورا طبقہ، ایک پورا کا پورا گروہ بن گیا کہ جو حضرات صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کرتا رہتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا تھا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا تھا. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے مومنین کے دو طبقے بیان فرمائے. مومنین کا ایک طبقہ، صحابہ کرام کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لے کر آیا، ہجرت سے پہلے جس نے فتح مکہ سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، 20 صحابہ کرام ہیں. فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا گروہ وہ بیان فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. حضرت ابو سفیان ہے. اچھا بعض روایات کے اندر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا. اور بعض علماء نے کہا کہ اسلام تو فتح مکہ سے پہلے قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کا اظہار فتح مکہ کے بعد کیا تھا. تو بہرحال صحابہ کرام کا دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا درجہ بڑا ہے. انہوں نے آزمائشوں میں، انہوں نے مشکل حالات کے اندر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے مشکل حالات کے اندر ثابت قدمی دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند رتبہ عطا فرمایا. قرآن پاک کے اندر دونوں کیٹیگریز بیان ہوئی لیکن ان سارے باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بھلے انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہو یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہو، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا رتبہ تو بلند ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسنہ جنت کا وعدہ فرما لیا. سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اچھا یہاں پر قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ، لفظ میں توجہ رکھیے گا، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ جنت کا وعدہ فرما لیا. اب دوسرے مقام پر آئیں اور آپ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے حسنہ کا وعدہ فرما لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت منا الحسنى، کہ وہ لوگ کہ
جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ ہو گیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے لیے ان کی دلی خواہشات کے مطابق ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا طبقہ بیان فرمانے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور سب سے جب جنت کا وعدہ فرما لیا اور جن سے جنت کا وعدہ فرما لیا تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جن سے جنت کا وعدہ ہو گیا جہنم کی بھنک تک نہیں سنیں گے، وہ قیامت کے دن آئیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ رتبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تو ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے کہ آج یہ بیٹھ کر یہ لوگ بیٹھ کر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ فلانے نے فلانا کیوں کیا تھا، فلانے نے فلاں بات کیوں کی تھی۔ اور بھائیوں، رب کائنات جو ان کا خالق ہے، جو مالک ہے، وہ تو جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، اور میں اور آپ بیٹھ کر آج تک یہی سوچ رہے ہیں فلانے نے فلانے کے ساتھ کیوں کیا تھا۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ان کا مالک ان کے بارے میں جنت کی بشارات دے رہا ہے اور لوگ آج بیٹھ کر اسی بات کی تذکیر کر رہے ہیں، لیکن جو حضرات صحابہ اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی گستاخی کرے۔ ایک حنفی بزرگ گزرے امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی، بڑی کتابیں لکھی اور فقہ حنفی کے اندر ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اپنی کتاب ہے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے المبسوط۔ المبسوط کتاب میں ایک مقام کے اوپر تحریر فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور کے اندر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں تھے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج ان کے خیالات نظریات صحابہ کے بارے میں اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، تو امام سرخسی کہتے ہیں کہ میرے بھی خیالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایک دفعہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری زبان سے بال نکل رہے ہیں بہت سارے، اور یہ بال ایک بال اتنا بڑا ہوا کہ وہ بال زمین تک آ رہا ہے اور میرے پیر کے نیچے وہ بال آ گیا، اور اس جب پیر کے نیچے وہ بال آیا تو اس کی وجہ سے میری زبان میں سے خون نکلنے لگ گیا اور مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اب یہ امام سرخسی بہت بڑے عالم ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں اپنے بارے میں، تو کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، تو میں ایک خواب کی تعبیر بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے اپنا جب خواب میں نے بتایا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی بہت بڑے صحابی رسول کی گستاخی کرتے ہو، تم کسی صحابی کی گستاخی کرتے ہو، تمہارے خواب کے اندر اس بات کا اشارہ ہے۔ امام سرخسی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یہ بات معلوم ہوئی میں نے اپنے سابقہ نظریات سے توبہ کی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو میرے نظریات غلط تھے ان سے سچے دل سے میں نے توبہ کی۔ تو آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ جو گستاخی کرے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی ہمیشہ بھلائیاں بیان کرتے ہیں، اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اور جو ان کے معاملات آپس میں ہوئے، جو جنگیں آپس میں ہوئیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والے تھے، ہمیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم